جنت میں ابلیس کا واز۔ ابلیس کی مجلس واز کے لیے عرش مجید کے پائے کے نیچے زمرد میں تخت بچھایا گیا اور اس پر نورانی پرچم لہرایا گیا، اور اس مجلس و واز میں اتنی تعداد میں فرشتے شریک ہوئے جن کی تعداد علام الغیوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ادھر یہ سلسلہ سال سال تک جاری و ساری رہا، اور جزائر و بیابانوں میں بھاگے ہوئے بھی واپس آئے، اور ان بکیا اور بھاگ کر واپس آنے والوں کی ذریت بڑھتی رہی، اور اس بے سابق اپنی عادتوں میں مشغول و مصروف ہوتی رہی۔ ان کو نہ اطاعت سے واسطہ تھا نہ خدا شناسی کی طرف توجہ، لہذا ابلیس نے بارگاہ ایزدی میں ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی خدمات کو پیش فرمایا۔ اس کی درخواست بارگاہ احدیت میں قبول ہوئی، اور ابلیس فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی تعلیم و ہدایت کے لیے آسمان سے زمین پر آیا، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کی دعوت و رشد و ہدایت کی طرف توجہ کی۔ اس موقع پر ابلیس نے ایک شخص کو ان نافرمانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان میں جا کر تبلیغ کرے، لیکن انہوں نے اطاعت و عمل کے بجائے اپنی روایتی سرکشی اختیار کی اور اپنی خبائث کی انتہا کر کے اس سفیر کو شربت شہادت پلا کر راہ ملک بقا کر دیا۔ عزازیل اپنے سفیر کے معاملہ سے غافل نہ تھا، اور اس کو گئے ہوئے جب ایک مدت گزر گئی تو اس نے دوسرے شخص کو تفتیش حال کے لیے روانہ کیا، لیکن انہوں نے اس کا بھی یہی اشر کیا۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے ابلیس اپنے سفراء کو روانہ کرتا رہا، لیکن وہ اس سابق ان کو ختم کرتے رہے۔ آخر کار اس نے یوسف بن یاسف کو روانہ کیا، اور اس نے وہاں جا کر سرکشوں اور شورا بشتوں سے ملاقات کی اور ان کو نصیحت و تبلیغ کی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو گئے، لیکن وہ حسن و تدبیر سے وہاں سے بچ کر نکل آیا اور جا کر ابلیس کو تمام واقعہ کی اطلاع دے دی۔ ابلیس آسمانوں سے فرشتوں کو ساتھ لے کر آیا، اور اس نے فرشتوں کی مدد سے بہت سے سرکشوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور بقیہ بہت سے اطراف و کناف عالم میں منتشر ہو گئے تھے۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العالمین نے تمام روئے زمین، آسمان، دنیا کی خلافت اور جنت کی کنجیاں ابلیس کے سپرد فرمائی تھیں۔ ابلیس آپ کبھی تو دنیا میں مصروف عبادت ہوتا اور کبھی مسلح ساتواں آسمان پہ بچھا کر اپنی اطاعت و عبادت کے پرچم بستان جنت میں لہراتا۔ اس طرح جب اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا تو اس کے دل میں اقتدار اور نفسانیت کا خیال پیدا ہوا، اور انانیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کے دل میں یہ خیال و خام بس گیا کہ نعوذ باللہ، اگر اللہ رب العالمین کو کوئی ضرر و نقصان پہنچے تو میں اس کا قائم مقام ہوں گا، اور زمین و آسمان میں میرا اقتدار ہوگا۔ اور اس خیال کی پختگی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عرش مجید کے نیچے اس کا تخت یا منبر بچھایا گیا تھا۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ ابلیس کے دل میں یہ خیال تھا، نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کے بعد میں ہی وہ واحد شخصیت ہوں جو اس ذمہ داری کا اہل ہوں، اور اگر اللہ رب العالمین یہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد کرے گا تو میں مزاحمت کروں گا، کیونکہ تمام علمی اور عملی کاموں میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اتفاقاً انہوں نے دونوں فرشتوں کی ایک جماعت نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ مستقبل قریب میں اللہ رب العالمین کا ایک مقرب بندہ راندہ درگاہ ہوگا، اور اس پر مسلسل لعنت کی جایا کرے گی۔ فرشتے جب لوح محفوظ پر یہ دیکھ کر واپس ہوئے تو رنج و ملال کا اثر ان کی پیشانیوں سے ظاہر تھا۔ جب ابلیس نے ان کی یہ کیفیت دیکھی اور رنج و ملال کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا، بات تو مجھے برسہ برس سے معلوم ہے، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ اس بات میں میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم کو اس مصیبت سے محفوظ فرما دے۔ ابلیس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، ان کو اس مصیبت سے محفوظ فرما دے۔ دعا کے وقت اس نے صرف فرشتوں کے لیے دعا کی اور اپنے آپ کو اس زمرہ میں شامل نہ کیا، کیونکہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ میں اس زمرہ میں آتا ہی نہیں ہوں، اور اس موقع پر اس کو یہ خیال نہ ہوا کہ وہ خشوع اور خضوع سے اپنے لیے بھی دعا کرے۔ اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہی اس سزا کا مستحق قرار دیا گیا۔
ایک مرتبہ ابلیس جنت میں گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ کارکن قضاء قدر نے وہاں یہ لکھا ہے کہ عنقریب اللہ رب العالمین اپنے ایک ایسے بندے کو جس پر اس نے انعام و اکرام کی بارش فرمائی ہے، اس کو زمین سے آسمان پر بلائے گا اور جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا، اور اس کو بعض امور پر اطلاع دی لیکن وہ احکام الہی کو نہ مانے گا اور ان پر عمل نہ کرے گا۔ ابلیس نے جب ان کلمات کو پڑھا تو جنت میں 1000 سال تک مصروف عبادت رہا، اور دوران عبادت ایسے شخص پر جو فرمان الہی کا منکر ہوا تھا مسلسل لعنت کرتا رہا، لیکن اس کو یہ خیال بھی نہ ہوا کہ وہ اپنا جائزہ لے کر ان حرکات کا وہ خود ہی مرتکب ہوا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ ایک اور روایت میں اس سلسلے میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ عزازیل نے لوح پر یہ لکھا دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس نے اللہ رب العالمین سے دریافت کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ شیطان رجیم کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود میری نافرمانی کرے گا، لہٰذا میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ ابلیس نے عرض کیا، اے اللہ اس کو مجھے دکھا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تو اس کو دیکھے گا۔ بعض عارفوں نے فرمایا کہ شیطان ہلاک و تباہ نہ ہوتا اگر اس کو اپنے نفس کا خیال ہوتا اور وہ اپنے لیے دعا کر لیتا، لیکن اس نے اپنے جائزے کے بجائے یہ کہا کہ میں اس نافرمان کو ختم کر دوں، لیکن دعا کرنے کے بجائے اس نے یہ کہا کہ اے اللہ اس کو مجھے دکھا دے تاکہ میں اس کو ہلاک کر دوں۔ جو غرور و تکبر کی غمازی کرتا ہے اور یہی ادا بارگاہ الہی میں ناپسند ہے۔ عزازیل کی عبادت کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ ابلیس زمین و آسمان میں ہر جگہ 1000 سال تک سجدے میں پڑا رہتا، لیکن جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا تو اس کی سجدہ گاہ پر یہ عبارت لکھی ہوتی، ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو، لہٰذا وہ بھی اسی وجہ سے ابلیس پر لعنت کرتا اور ویسے ہی یہ الفاظ لکھ دیتا، لعنت اللہ علی ابلیس۔